پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو کوئی بھی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلا مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا۔ اسی طرح غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی میں کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب مجھ میں فاقہ کی ہمت بھی نہیں رہی، کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے اور اپنی اولاد کے متعلق یہ کہنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بدیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا، بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مند کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں، جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، تجھے کیا مصیبت آن پڑی ہے، تو اتنا دوڑتی رہی؟ لومڑی نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بگار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نسبت ہے؟ لومڑی نے کہا، چپ رہو، اگر ہاستوں نے دشمن میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان ہاستوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دی۔ وہ غریب کچھ عرصہ میں اپنی قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بہت بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقربوں میں بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے ہاستوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تشخیص نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقاء اور دیرینہ ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے۔ تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ تو نے تو میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے، جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی؟ تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سخت نہیں تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بیوقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔